مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جتنے یہاں مسجد میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو مکمل جمعہ کا ثواب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. یہ بات انسان کی فطرت میں اور انسان کی طبیعت میں ہے کہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے اس کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے، اپنی محفلوں میں اس چیز کو سب سے زیادہ بیان کرتا ہے اور اپنی زبان سے سب سے زیادہ ادا کرتا ہے. کوئی کاروباری آدمی ہے تو اس کو کاروبار سے دلچسپی ہے تو جہاں بیٹھے گا وہ کاروبار کی ہی بات کرے گا. کوئی کھیل کود اور لہو لعب والا آدمی ہے، کھیل کود سے اگر کسی آدمی کو دلچسپی ہے تو جہاں وہ بیٹھے گا پچ اور گراؤنڈ کی ہی بات کرے گا. اور اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو زیادہ ہی دھن دولت سے پیار اور شدید محبت ہے تو جہاں ایسا آدمی بیٹھے گا وہ ہمیشہ دھن دولت کی ہی بات کرے گا. چونکہ ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، سبحان اللہ، ہم نے اللہ اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے،
تو ایک مسلمان اور ایک مومن چونکہ اس کے دل میں سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اور شدید محبت، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایک مومن کے دل میں شدید محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے، اس لیے مومن جہاں کہیں بیٹھے گا سبحان اللہ، اللہ کا ہی نام لے گا، اللہ کا ہی ذکر کرے گا، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی شان کو بیان کرے گا سبحان اللہ۔ یہ ایک فرق آپ بنیادی طور پر یاد رکھیں، اور میں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں گفتگو کروں گا۔ یہ موضوع بہت ہی بڑا ہے اور بیان کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، جو باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ایک مومن کی سب سے بڑی پہچان اور علامت یہ ہوتی ہے صبح سے لے کر کے شام تک اس کی ساری معاملات میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتے رہتا ہے۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ علیہ السلام کے حوالے سے مائی عائشہ نے فرمایا آپ ہمیشہ سبحان اللہ ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ جب ابتدائی نبوت کا زمانہ اور دور ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک اور وحی نازل فرمائی، اللہ نے کیا پیغام دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اور دنیا جہاں سے کٹ کر کے آپ کچھ وقت خلوت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے لیے خاص کر دیں، آپ دنیا سے کٹ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگ جائیں۔ یہ تو یہ بنیادی بات ہو گئی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ترین صحابی ہیں معاذ ابن جبل، سبحان اللہ، یہ عین جوانی میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ کیا صحابی ہیں یہ، اور ان کے بارے میں کیا گفتگو کی جائے۔ معاذ ابن جبل کے بارے میں آتا ہے ایک بار آپ علیہ السلام نے معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑا، کہا واللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے نا، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو کبھی کبھی اظہار کر دینا چاہیے، بال بچوں سے، بیوی سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے کبھی اظہار کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا معاذ واللہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کہا معاذ میری نصیحت یہ ہے ہر نماز کے بعد یہ کلمہ کبھی نہیں چھوڑنا، دعا کرے اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد معاذ یہ کلمہ پڑھتے رہنا، کیا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دعا کرے اللہ سارے مصلیوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ کیا معنی ہے اس کا، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر ادا کروں، عبادت اور بندگی اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے کروں، اللہ مجھے توفیق نصیب فرما۔ ایک صحابی رسول کو جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے اور آپ علیہ السلام چاہتے تھے، آپ نے اس صحابی کو نصیحت کی، وصیت کی، آپ نے کیا فرمایا اے معاذ یہ بار بار ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں ان دعا میں یہ بھی شامل کر لینا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک اور بات یاد
یاد رکھیں، ایک صحابی رسول ہیں، بزرگ ہو گئے تھے، لاٹھی کا سہارا لے کر کے آپ علیہ السلام کے پاس آئے، نام یاد رکھنا عبداللہ ابن بسر ان کا نام آتا ہے، صحابی رسول ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اے پیارے حبیب علیہ السلام میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لاٹھی کے سہارے سے آپ تک پہنچا ہوں، بہت سارے ارکان اسلام میرے لیے ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے، لہذا آپ مجھے کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے میں آسانی سے پڑھتا رہوں اور آسانی سے کرتا رہوں۔ آپ علیہ السلام نے کیا نصیحت کی؟ کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہا بہت سارے ارکان ہیں ادا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یا جہاد ہے، یا اور نماز کھڑے ہو کر کے ادا کرنا ہے، بہت سارے اعمال ہیں ادا کرنا مشکل ہے، تو ایک کام کرو آپ کی زبان سبحان اللہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہمیشہ اللہ کا نام آپ کی زبان پر جاری رہے۔ میرے بھائیوں یہ اس طرح سے اور بہت ساری آیات میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری آیات ہیں، کتاب و سنت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں صبح اور شام سب سے زیادہ جو اہمیت کی چیز ہے، اس کی جو زندگی گزرنی چاہیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق۔ لیکن ایک مجھے معاف فرمائے، بہت بڑا یہ المیہ ہے یہ، اور بہت بڑا یہ افسوس کا معاملہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی آپ کو مل جائے گی، ان کو درہم ہو، دینار ہو، ریال ہو، ڈالر ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، ان کو سنت نبویہ کے مقابلے میں ان چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور مجھے معاف فرمائے یہ بات میں مبالغے سے نہیں بلکہ حقیقت کے آئینے میں کہہ رہا ہوں، آج اگر مسلمانوں میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی مسلمان صبح سے لے کر کے شام تک اگر فلاں سنت پر عمل کرے گا، جیسے مسواک والی سنت پر، سلام والی سنت پر اگر عمل کرے گا اسے اتنا ریال، درہم اور دینار دیا جائے گا۔ آپ مسلمانوں میں اکثریت ایسے مسلمانوں کو دیکھیں گے سبحان اللہ اپنے سارے معاملات کو ترک کر کے، اپنے سارے مصروفیات کو چھوڑ کر کے سبحان اللہ اسی ایک سنت پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ بدلے میں روپیہ ملنے والا ہے، بدلے میں پیسہ ملنے والا ہے۔ اللہ کے واسطے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، ہم اور آپ جب مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، 9 من مٹی کے نیچے ہمیں ڈال دیا جائے گا، اس وقت یہ ریال، یہ مال، یہ روپیہ، یہ پیسہ کام آئے گا؟ کہنے والا کہے گا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کہنے والا کہے گا اے مرنے والے انسان، تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا تھا، آخرت کی زندگی تیرے لیے بہتر تھی سبحان اللہ۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے پہلے صحیفوں میں لکھی تھی، صحف ابراہیم میں یہی لکھا تھا، صحف موسیٰ میں ہی لکھے تھا۔ میں اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سبحان اللہ یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، یہ اعمال صالحہ کی روح ہے۔ جیسے کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں، اگر ہمارے اعمال میں ذکر الہی نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کوئی انسان ہے، کوئی جسم ہے، جسم میں سے اگر روح نکال دی جائے تو جسم ایک لاش بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، اگر ان اعمال میں سبحان اللہ اگر اللہ کا ذکر نہ ہو، قربان جائے ان اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ نے کہا دنیا میں سب سے بڑی کوئی چیز ہے، دنیا والوں نے مال بنایا، روپیہ بنایا، پیسہ بنایا، دولت بنائی، جائیداد بنایا، گھر بنایا، دنیا والوں نے کچھ بھی بنایا ہو، دنیا والوں کی نظر میں کوئی بھی چیز بڑی ہو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں اللہ نے فرمایا سب سے بڑی کوئی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ نے کہا اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے کیا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض
والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یاد رکھو ان آیات کا ترجمہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پیغام دیا دنیا میں انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں, یا تو کھڑے رہتا ہے, یا تو بیٹھے رہتا ہے, یا تو لیٹے رہتا ہے. سبحان اللہ, انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک مومن کی شان یہ ہے ان تین حالتوں میں کھڑے, بیٹھے اور لیٹے, ان تینوں حالتوں میں سبحان اللہ مومن کبھی بھی اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے. کھڑا ہے اللہ کا ذکر, بیٹھا ہے اللہ کا ذکر, لیٹا ہوا ہے پہلو کے بل بستر پر چلے گیا سبحان اللہ وہاں بھی اللہ کا ذکر جاری ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, آئیے بات میں اپنی آگے بڑھاؤں. امام الانبیاء, مبلغ آدم, قائد آدم, امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیے. سبحان اللہ, آپ کے ایک صحابی ہیں ربیعہ ابن کعب اسلمی جن کا نام آتا ہے. جانتے ہیں ربیعہ ابن کعب اسلمی کون ہے؟ یہ فرماتے ہیں سارے صحابہ دن میں محمد عربی کی خدمت کرتے تھے, میں رات میں آپ کے چوکھٹ پر پہرا دیا کرتا تھا. ربیعہ ابن کعب اسلمی فرماتے ہیں میں رات میں محمد عربی کے مکان پر چوکھٹ پر پہرا دیا کرتا تھا جب دشمنوں کا ڈر تھا, جب دشمنوں کا خوف تھا. کہتے ہیں رات ہوتی تھی, آپ علیہ السلام بستر پر جاتے تھے, میں چوکھٹ پر لیٹا رہتا تھا. کہتے ہیں ساری رات میں آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ, آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا, مجھے نیند آ جاتی تھی. لیکن محمد عربی علیہ السلام برابر آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا. سبحان اللہ, قربان جائیں, کھاتے پیتے, سوتے جاگتے, اٹھتے بیٹھتے آپ علیہ السلام سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, مسجد سے جا رہے ہیں, سواری پر ہیں, گھر میں جا رہے ہیں, گھر سے آ رہے ہیں, ہمیشہ ہر لمحہ, ہر آن, ہر گھڑی محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک یہ اللہ کے ذکر سے تر رہتے تھے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ کو بتاؤں آخری ایام آیا, آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام آئے, اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی. کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر, کیا کہا, واستغفر انہو کان توابا. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی, مائی عائشہ فرماتی ہے, دیگر امہات المومنین فرماتی ہے, آپ علیہ السلام کا یہ حال تھا, ہمیشہ آپ کے زبان مبارک سے اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ کیا کہا جائے, لا الہ الا اللہ کیا کہا جائے, ہمیشہ آپ کے زبان مبارک سے ذکر جاری رہتا تھا, برابر اللہ کا نام آپ لیتے رہتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو ایک عام بات ہو گئی. غزوات کی بات میں کروں, پہلی لڑائی ہوئی غزوہ بدر جس کا نام آتا ہے, کان کھول کر کے ان باتوں کو سننا اور اللہ سے بھیک مانگو, اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ فتنوں کا دور ہے, یہ آزمائشوں کا دور ہے, یہ ابتلاؤں کا دور ہے, یہ بربادیوں سبحان اللہ, یہ بیماریوں, یہ وباؤں, یہ بلاؤں کا دور ہے. آپ کیسے خاموش بیٹھتے ہیں؟ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, ہمیشہ آپ اللہ کا نام لیتے رہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ, اور وقت پر اپنی بات میں ختم کروں گا, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. سنیے ذرا, میں آپ کو بتا رہا تھا غزوہ بدر کی بات ہے, 313 مومن اور مسلمان ہیں, 1000 کفار ہیں. قربان جائے سبحان اللہ, آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں, سجدے میں ہیں, آپ کی پیشانی خاک پر ہے, آپ جبین نیاز اللہ سے دعا کر رہے ہیں, یا پروردگارا یہ 313 مٹھی بھر جماعت, اے اللہ اگر یہ ناکام ہو گئی, اگر یہ ہار گئی, اے اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. آپ علیہ السلام غزوہ بدر میں رو رہے ہیں, صحابہ کرام جنگ کا ماحول ہے, تیر و تلوار کی برسات ہو رہی ہے. جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے 313 کو کامیابی عطا فرمائی, مسلمان غالب ہو گئے, مسلمان کامیاب ہو گئے. علی ابن ابی طالب, نام یاد رکھنا, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بشارت دینے کے لیے, خوشخبری دینے کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس 3 بار آیا, میں آپ کو فتح کی خوشخبری سنا دوں. یا رسول اللہ
मुसलमान जंग जीत गए, कामयाब हो गए। कहते मैं 3 बार आया, तीनों बार मोहम्मद अरबी को मैंने देखा, आपकी पेशानी सजदा रेज है। सुभान अल्लाह। आप रो रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, सजदे में यही बार बार कह रहे हैं, या परवरदिगारा, या इलाही, या मेरे मौला, अगर आज ये जमात हार गई अल्लाह, ये तौहीद परस्तों की जमात, ये ईमान वालों की जमात मेरे मौला, अगर ये हार गई, क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा। 3 बार आए अली इब्न अबी तालिब, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी को बशारत सुनाने के लिए। आप अलैहिस्सलाम का ये हाल है कि आपकी पेशानी खाक पर है। सुभान अल्लाह। दुआ करें मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ये जज्बा, ये जिक्र, ये अज़कार, ये बड़ाई, ये तस्बीह, ये तहमीद, ये तहलील का जज्बा अल्लाह हमारे अंदर पैदा फरमाए। और एक बात रुक करके मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह को कम याद करना ये मुनाफिकीन की खसलत है, और अल्लाह को बहुत याद करना ये मोमिनीन का शेवा है। आप गौर करें, मैं भी गौर करूंगा, आप गौर करें, आप नमाजों में अल्लाह को ज्यादा याद करते हैं या कम याद करते हैं? अल्लाह को कम याद करना ये मुनाफिकों की आदत है, और अल्लाह को बहुत याद करना ये मोमिनीन की आदत है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के कलाम को पढ़िए। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह। जहां जगह मिले बैठ जाइए, जहां जगह मिले बैठिए। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। अल्लाह ने कहा मुनाफिकीन, जब ये अजान होती थी ना, हय्या अलस सलाह की आवाज आती थी ना, मुरझाए चेहरे, नाकाम चेहरे, अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए ये भी मस्जिद नबवी में आते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन नमाज में अल्लाह को कम याद करते थे। न रुकू की दुआएं, न सजदे की दुआएं, न तशहुद की दुआएं, न क़याम की दुआएं ये नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ने कहा ये मुनाफिकीन, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। इनसे कहो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। देख रहे हैं अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत करीमा, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह। अल्लाह ने कहा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। दिखाने के लिए, दिखलावे के लिए मस्जिदों को आते थे, मैं भी नमाजी हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मुझे भी मुसलमान समझा जाए, शोहरत के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए आते थे। लेकिन जब नमाज में खड़े होते थे ना, अल्लाह को बहुत कम याद करते थे। और मोमिनीन का मामला, सुभान अल्लाह। सुनिए आयात, सुनिए, मैंने कहा अल्लाह के कलाम में आयात भरी पड़ी है। इस मौजू पर बोलने की जरूरत है। ये फितनों का दौर है, हमारी जुबानें बेलगाम हो चुकी हैं, हमारी जुबानों पर लोगों का तबसरा होता है। याद रखो, सुनिए, पहले ये आयत सुनिए। अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह ने कहा, ऐ मोमिनों की जमात और ऐ ईमान वालों, अल्लाह को याद करो। कैसे? जब जी में आया जब याद करो, और जब चाहो अल्लाह को भुला दो। ना ना ना, अल्लाह ने कहा अल्लाह को कसरत से याद करो, अल्लाह को कसरत से याद करो। सुबह और शाम में खास तौर पर अल्लाह का नाम लेते रहो। कैसे अल्लाह तबारक व तआला का नाम बुलंद करना है, कैसे जिक्र करना है, मैं आपको बताऊं। सुनिए, कोई काम शुरू करे, सबसे पहले क्या कहें? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। कोई नेमत मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अच्छी चीज देखें, क्या कहें? माशाअल्लाह। किसी से वादा करें, क्या कहें? देख रहे, हर एक चीज में अल्लाह का नाम है। बिस्मिल्लाह में अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह का नाम, माशाअल्लाह में अल्लाह का नाम, इंशाअल्लाह में अल्लाह, हर चीज में अल्लाह का नाम। ये मोमिन का शेवा है। आपकी जिंदगी के सारे मामूलात में, सुबह से लेकर के शाम तक में, हर एक चीज में अगर आपके जुबान पर कोई नाम आए, वो किसका नाम है? अल्लाह तबारक व तआला का नाम आए। बात मैं समेटूंगा इंशाअल्लाह, और 2 ऐलानात पर ख़त्म करूंगा। ये एक और बहुत, आज आप बात करते हैं ना मुसलमानों के मसाइल की, आज आलिम लोगों के बारे में बात आती है, ये आलमी दुनिया, ये फला फला के बारे में बात नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं डर गए हैं। सुनो, अरे जनाब आली, आप डरने की बात छोड़िए, उलमा पर कोई ऐसी बातें कहने से छोड़िए। ये अल्लाह ने इलाज बताया है तुम्हारी परेशानियों का, तुम्हारी मुसीबतों का और इम्तिहानात का इलाज अल्लाह ने बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई, कौन है? हारून। कौन है? हारून अलैहिस्सलाम। और जानते हैं हारून को पैगंबर बनाया गया, मूसा ने अल्लाह से मांगा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह से मांगा था, अरे अल्लाह तूने मूसा को नबी बनाया है ना, भाई हारून को भी बना दे। सुभान अल्लाह। दुआ करे दुनिया में अल्लाह ऐसे भाई नसीब फरमाए, आमीन बोलो। अल्लाह
ऐसे भाई नसीब फरमाए। नबूवत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मूसा को बनाया, अपने भाई हारून के लिए अल्लाह से दुआ फरमा दी, अल्लाह मेरे भाई हारून को भी बना दे। दोनों भाइयों को अल्लाह ने नबी बनाया। दोनों से अल्लाह ने कहा कि ए मूसा और ए हारून, वक्त के जालिम बादशाह फिरौन के पास जाओ, तौहीद और इसी तरीके से तौहीद की बात, इस्लाम की बात, ईमान की बात जाओ फिरौन के सामने रखना, डरना नहीं। अल्लाह ने कहा मेरी निशानियां लेकर के जाओ। इज़हब अंत व अखूका बिआयाती, अल्लाह ने फरमाया ए मूसा और ए हारून दोनों जाओ, फिरौन जालिम फिरौन के दरबार में जाओ और जाओ उसको तौहीद की बात समझाना, ईमान की बात समझाना। लेकिन एक बात याद रखना, वला तनिया फी ज़िक्री, जाना अल्लाह ने इलाज बताया है, कहा फिरौन के दरबार में जाते जाते मेरा नाम लेते रहना। किसका नाम? सुभान अल्लाह। ये तालीम देखो, अल्लाह ने इलाज बताया है। दुनिया के सारे जालिम हुक्मरान तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे, अल्लाह की कसम है, अगर तुमने अल्लाह का नाम लिया तो इंशाअल्लाह बोलो। समझ रहे आप? का वला तनिया फी ज़िक्री, ऐ मूसा और ऐ हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दोनों फिरौन के दरबार में जाओ और जाने के बाद रास्ते भर क्या करना? मेरा नाम लेते रहना, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की शान, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तक़दीस बयान करते रहना। अल्लाह ने कहा जाओ, फिरौन तुम्हारे सामने हक्का बक्का हो जाएगा, फिरौन ये आजिज़ आ जाएगा, ये लाचार हो जाएगा। वही हुआ, दोनों भाई फिरौन के दरबार में गए, सीना तान करके फिरौन के सामने खड़े हुए। रब्बे जुल जलाल की कसम है, फिरौन का सर अल्लाह ने झुका दिया। जिक्र करोगे अल्लाह का। एक बात मैं आपको बता रहा हूं और बात मैं समेटूंगा इंशाअल्लाह, सब समेट रहा हूं मैं, बहुत सारी बातें आइंदा जुमा इंशाअल्लाह। इमाम मकहूल, नाम याद रखो, इमाम मकहूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़िक्रुल्लाहि शिफा व ज़िक्रुन्नासि दाउन। इमाम मकहूल फरमाते हैं अल्लाह का नाम लोगे तुम्हें शिफा मिलेगी, लोगों का नाम लोगे बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। लोगों के तज़किरे मत करो, लोगों का नाम मत लो, लोगों का चर्चा मत करो, ये अपने आप डूब जाएंगे। अल्लाह का नाम लो, तुम्हें अल्लाह शिफा देगा इंशाअल्लाह। बोलो ज़िक्रुल्लाहि शिफा व ज़िक्रुन्नासि दाउन। इमाम मकहूल फरमाते हैं अल्लाह के नाम में शिफा है और लोगों का नाम लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से